جلسہ سالانہ کی انتظامیہ نے ٹریفک کے اصول کو ضوابط بنائے ہیں، ان کی پابندی کریں، بلکہ یہاں ملکی قانون کے مطابق قواعد و ضوابط جو ہیں ٹریفک کے، ان کی پابندی کرنا ہر ایک کو فرض ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹی سڑک ہے تو جہاں چاہے گاڑی کھڑی کر دیں۔ بعض یورپ سے آنے والے بھی بے احتیاطی کر جاتے ہیں، اور بعض ہندوستان کے رہنے والے بھی بے احتیاطی کرتے ہیں۔ اگر ہر کوئی سڑک پر گاڑی کھڑی کرنے لگ جائے تو سڑکیں تو بالکل بلاک ہو جائیں گی۔ پھر ہمارے دونوں طرف جو آبادیاں ہیں، ایک طرف آلٹن کا شہر ہے اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا گاؤں یا قصبہ ہے، ان کی سڑکوں پر اور گھروں کے سامنے کبھی گاڑیاں کھڑی نہ کریں۔ 2 سال پہلے بھی یہ گھر والوں کو شکایت ہوئی تھی، خاص طور پہ بارش کے دنوں میں جب ٹریفک زیادہ ہو گیا تھا۔ اب تو انتظام کیا گیا ہے ٹریفک کا، لیکن آج بھی ہو سکتا ہے کہ بارش کی وجہ سے تھوڑی سی دقت پیدا ہو، تو اندر آنے میں دقت پیدا ہو تو باہر گاڑیاں بالکل کھڑی نہیں کرنی، کیونکہ جو 2 سال پہلے شکایت پیدا ہوئی تھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمسائے ہمارے متعلق باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ گو اس بارے میں انتظامیہ نے اب کافی توجہ دی ہے اور اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ایسا واقعہ نہ ہو، لیکن کسی احمدی کو بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ انتظامیہ کو آپ کو توجہ دلانے کی ضرورت پڑے۔ ذمہ داری کا احساس خود ہر احمدی کو ہونا چاہیے، چاہے وہ کہیں سے بھی آیا ہوا ہے۔ خود احتیاط کریں، اور جیسا کہ میں نے کہا، اسلام نے تو ہمسائے کے بہت حقوق رکھے ہیں، اور حدیقۃ المہدی کے دائیں بائیں رہنے والے تمام لوگ جو ہیں یا قصبے جو ہیں، یہ جماعت کے ہر فرد کے جو یہاں جلسے میں شامل ہونے آتا ہے اس کے ہمسائے ہیں۔ جہاں تک پارکنگ کا سوال ہے، گاڑی لانے والوں کے لیے بارش کی صورت میں بھی انتظامیہ نے پارکنگ کا انتظام کیا ہوا ہے، لیکن جیسا کہ ایک عرصے سے جماعتوں کو بتایا جا رہا ہے، ایک عرصے سے مراد ہے اس سال کے دوران میں گزشتہ سال میں تجربہ کیا گیا تھا، اور مناسب بھی یہی ہے کہ اپنی گاڑیاں لانے کے بجائے لندن سے آلٹن تک جو ٹرین کا انتظام کیا گیا ہے، اور یہ بڑا سستا انتظام ہے، اس کو استعمال کریں۔ اسٹیشن تک لانے لے جانے کے لیے لندن مسجد میں بھی بیت الفتوح سے بھی شٹل سروس کا انتظام کیا گیا ہے، بس کا، اور آلٹن سے حدیقۃ المہدی لانے کے لیے بھی بسوں کا انتظام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی خاطر جلسے میں شامل ہونے کا ارادہ کیا ہے تو بعض چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور دقتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ باتیں بھی کر دیتے ہیں کہ جب چھوٹی سڑک تھی اور ٹریفک کی دقتیں تھیں، بارش کا خطرہ تھا، تو یہ جگہ کیوں لی؟ تو آپ جلسے کے لیے جہاں بھی جگہ لیں گے اس دقت کا تو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دقت کا سامنا اسلام آباد میں بھی کرنا پڑتا تھا، حالانکہ وہاں جلسے میں شامل ہونے والوں کی تعداد اس وقت بہت تھوڑی تھی۔ آہستہ آہستہ وہاں کی آبادی کو بھی عادت پڑ گئی اور احمدیوں کو بھی، تو وہاں بھی ٹریفک کی وجہ سے ہمسایوں کو شروع میں جو اعتراض ہوتے تھے، آہستہ آہستہ ان کے عادی ہو گئے، وہ اعتراضات دور ہو گئے، تو یہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور ہو جائیں گے۔ لیکن ایک احمدی کا کام ہے کہ کسی بھی وجہ سے یہاں کی مقامی آبادی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، بلکہ ہر احمدی اپنا ایسا نمونہ دکھائے کہ اگر کسی کے دل میں احمدیوں کے بارے میں کوئی منفی سوچ ہے بھی، وہ آپ کا رویہ دیکھ کر دل میں شرمندہ ہو، اور احمدیوں کے متعلق اپنی منفی سوچ بدل کر مثبت سوچ پیدا کرے، بلکہ دوستی کا ہاتھ بڑھائے اور ہمارے سے تعلق کو اپنے لیے عزت سمجھے۔ ہر احمدی احمدیت کا سفیر ہے، یہ ہر وقت ہر ایک کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ احمدیت کے سفیر ہیں۔ اس بات کی توقع کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا
کہ ہمارے مرید ہو کر پھر ہمیں بدنام نہ کریں. مرید ہو کر پھر کون بدنام کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے اخلاق ایسے اعلیٰ ہوں، تم وہ پاک نمونہ دکھلانے والے ہو کہ ہر احمدی پر اٹھنے والی انگلی جماعت احمدیہ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نیک نامی کا باعث بننے والی ہو. جلسہ سالانہ کے اصل مقصد تو پاک تبدیلیاں پیدا کرنا تھا. بس یہ پاک تبدیلیاں ہیں جو ایک احمدی کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں. ان دنوں میں جہاں آپ کی طرف سے عبادتوں سے اس کے اظہار ہو رہے ہوں، وہاں اپنوں اور غیروں سے اعلیٰ اخلاق سے پیش آنا بھی ہر احمدی کا فرض ہے. بے شک میں نے کارکنان کو توجہ دلائی ہے کہ وہ ہر وقت مہمان نوازی پر مستعد رہیں اور کبھی کسی مہمان کو شکوے کا موقع نہ دیں. لیکن میزبان کا بھی فرض ہے، مہمان کا بھی فرض ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے. ہمیشہ اپنے اندر صبر اور حوصلہ پیدا کریں. اب اگر کبھی کسی کارکن سے اونچ نیچ ہو جائے تو یاد رکھیں کہ وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھول چک ہو سکتی ہے. بعض کارکنان کئی دنوں سے کام کر رہے ہیں، بعض کو 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے سونے کا موقع ملتا ہے، اور بشری تقاضے کے تحت اگر ایسی حالت میں کوئی کسی بات پر کسی مہمان کو تسلی بخش جواب نہ دے، یا اس کے خیال میں اس کی مہمان نوازی کا حق ادا نہ ہو رہا ہو، تو مہمان کو بھی صرف نظر کرنا چاہیے اور کارکن کو معاف کرنا چاہیے. اکثریت تو UK کے رہنے والے مہمانوں کی ہے جو مختلف شہروں سے آئے ہیں، اور یہاں جیسا کہ میں نے کہا ساری دنیا سے مہمان آ رہے ہوتے ہیں، احمدی بھی اور غیر جماعت بھی. اگر کوئی کارکن مقامی مہمان کو چھوڑ کر باہر سے آنے والے مہمان کی طرف تو زیادہ توجہ دے دے جو دینی چاہیے اس کو، تو مقامی مہمانوں کو برا نہیں منانا چاہیے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہونے کا نمونہ بھی، یعنی کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب مہمان بنے تو وہ نمونہ آپ نے کیا پیش کیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور یہ نمونے آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کسی سفر پر تھے، کام میں مصروف تھے، اور اس وجہ سے آپ نے کھانا نہیں کھایا رات کا. رات گئے، بھوک کا احساس ہوا تو آپ نے کھانے کے بارے میں پوچھا، تو سب کام کرنے والے پریشان تھے کہ کھانا تو سب کھا چکے ہیں، جتنے وہاں لوگ آئے ہوئے تھے کام کرنے والے تھے، اور کچھ بھی کھانا نہیں بچا. رات بازار بھی بند تھے کہ کسی ہوٹل سے کھانا منگوا لیا جاتا. حضور علیہ السلام کے علم میں جب یہ بات آئی کہ کھانا ختم ہو گیا ہے اور سب انتظام کرنے والے پریشان ہیں، اور یہ انتظام کر رہے ہیں کھانا فوری طور پر جلدی پکا لیا جائے، تو آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو دسترخوان پر روٹی کے کچھ بچے کچھ ٹکڑے ہوں گے، وہی لے آؤ. چنانچہ آپ نے ان ٹکڑوں پر سے ہی تھوڑا سا کھا لیا اور انتظام کرنے والوں کو تسلی کروائی. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام اس وقت کھانا پکانے کا حکم دیتے تو ہمارے لیے یہ باعث عزت ہوتا اور ہم فخر محسوس کرتے اس بات پر، اور اسی میں برکت تھی. لیکن آپ نے ہماری تکلیف کا احساس کرتے ہوئے روک دیا کہ کوئی ضرورت نہیں. بس یہ نمونے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے والوں کو بھی دکھانے چاہیے.